ایک جنگ میں حضرت جنگ ہو رہی تھی، صحابہ کرام کی، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ساتھ تھے، کافروں کے ساتھ جنگ ہو رہی ہے۔ حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کو جنگ میں تیر لگا، آنکھ پر لگا۔ جیسے آنکھ پر تیر لگا تو حضرت قتادہ کی آنکھ جو ہے وہ ڈیلا باہر آ گیا، تیر لگا ڈیلا باہر آ گیا۔ تو حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ نے اپنی ایک ہتھیلی میں اپنا ڈیلا رکھ دیا اور دوسرے ہاتھ اپنی آنکھ پر رکھا، خون جاری ہے، تو ڈیلا لے کر اپنی آنکھ کو لے کر حضور کی بارگاہ میں آ گئے۔ حضور کی بارگاہ میں عرض کرنے، یا رسول اللہ میری آنکھ نکل گئی ہے، تیر لگ گیا ہے۔ اب حضور کی بارگاہ میں حضرت قتادہ اپنی آنکھ لے کر اپنا ڈیلا ہاتھ پر رکھ کر لے کر آئے ہیں۔ حضور نے یہ نہیں کہا ابو بکر ادھر آؤ، ادھر آؤ، قتادہ کو کسی طبیب کے پاس لے جاؤ یا قتادہ کو کسی حکیم کے پاس لے جاؤ، یہ نہ کہا، یہ نہ کہا۔ حضور کے پاس جب حضرت قتادہ آنکھ لے کر آئے تو حضور کیا کہنے لگے، قتادہ یہ بتا آنکھ چاہیے یا تجھے جنت چاہیے؟ آنکھ چاہیے یا تجھے جنت چاہیے؟ حضرت قتادہ مسکرا پڑے، عرض کی یا رسول اللہ آنکھ میرے کہنے پر عطا کر دیں اور جنت اپنی طرف سے عطا کر دیں۔ حضور مسکرا پڑے۔ میرے نبی کریم نے حضرت قتادہ کی وہ آنکھ کا ڈیلا پکڑا اور اس کے اوپر وہ لعاب دہن لگایا، اپنی تھوک مبارک لگائی۔ ارے وہ تھوک مبارک جو حضرت ابو بکر صدیق کے پاؤں پہ ایڑی پر سانپ نے ڈسا تو حضور نے وہ لعاب دہن لگایا تو وہ زہر ختم ہو گیا۔ حضرت علی کی جنگ میں آنکھ سوج گئی تو حضور نے وہ لعاب دہن لگایا تو حضرت علی کی آنکھیں ٹھیک ہو گئی۔ ارے وہ تھوک کی بات کر رہا ہوں، جب میرے نبی کریم اپنی تھوک مبارک پھینکنے کا سوچتے تھے، ابھی سوچتے تھے، ارادہ کرتے تھے تھوک پھینکنے کا، لعاب دہن پھینکنے کا، تو صحابہ کرام اپنے ہاتھوں کو حضور کی بارگاہ میں لے آتے تھے، حضور کے پاس لے آتے تھے، عرض کرتے یا رسول اللہ آپ اپنا لعاب پھینکنے لگے ہیں تو ہمارے ہاتھوں پہ پھینک دیں، نیچے نہیں پھینکنے دیتے تھے۔ پھر حضور یہ نہیں کہ حضور لعاب دہن اپنا تھوک مبارک پھینکتے تو وہ تھوک کو لے جا کر کہیں پانی میں بہاتے، نہ، جب حضور اپنے تھوک مبارک پھینکتے تو صحابہ ہاتھ کرتے، ہاتھوں پہ گرتا تو صحابہ کیا کرتے، وہ تھوک مبارک اس کو مل کے اپنے جسم پر لگاتے، اپنے چہرے پر لگا لیتے تھے وہ تھوک مبارک۔ تو صحابہ اب جن دوسرے صحابہ بھی آگے ہوتے تھے، اب جب دوسرے صحابہ کو نہ ملتی تو وہ جس صحابہ کے ہاتھوں پر حضور کا لعاب لگتا اس صحابہ کے ہاتھوں کو ہاتھ کے ساتھ مسلتے اور وہ بھی اپنے جسم پر لگاتے تاکہ برکت پیدا ہو۔ تو حضور نے وہ اپنا لعاب دہن تھوک مبارک قتادہ کی آنکھ پر لگائی، وہ ڈیلے پر لگائی اور ڈیلے پر لگا کے آنکھ میں اس کو رکھ دیا۔ حضرت قتادہ فرماتے ہیں کہ میری آنکھ پہ رکھنا تھا، کچھ دیر گزری اور میری آنکھ میں وہ بینائی واپس آ گئی، میری آنکھ ٹھیک ہو گئی۔ حضرت قتادہ فرماتے ہیں میری عمر گزر گئی، میں بوڑھا ہو گیا، فرمایا میں بوڑھا ہو گیا، میری دوسری آنکھ کی بینائی ختم ہو گئی، لیکن جس آنکھ پر حضور نے اپنا تھوک مبارک لگایا تھا، لعاب دہن لگایا تھا، میں بوڑھا بھی ہو گیا، اس کی نظر ایسے سی جیسے میں جوانی میں دیکھتا ہوں۔ یہ ہے حضور کا مقام۔